کہ کیا جو نام اس وقت زیر گردش ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، اور انہوں نے ایک بیان دیا، راجہ صاحب آپ نے بیان دیا کہ جناب الیکشن میری طرف سے تو 10 سال کے لیے بھی ملتوی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل تو پاکستان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ تو ضیاء الحق کے 11 سال بھی آپ کو یاد ہوں گے اور ایوب خان کے 10 سال بھی، تو یہ آپ واقعی ایسے آپ نے کہہ دی بات سے بات نکلی اور آپ نے کہہ دی آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کے لیے بھی الیکشن ملتوی ہو جائیں تو پاکستان کا فائدہ ہے؟ شکریہ رشاد صاحب، یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے، پاکستان کو مضبوط کیا جائے، اور پاکستان کے عوام جو آج 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اپنے بچوں کو کھلا سکتے، ان کے لیے سوچنا چاہیے۔ الیکشن بڑے ہو گئے ہیں، سیاست بڑی ہو گئی ہے، بنگلہ دیش ہم میں سے بعد بنا، ادھر سے نکلا اور آج وہ ہمارے سے کتنا آگے چلا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، ہم سب لوگ اس میں ذمہ دار ہیں، معاشرے کے ہر حصے کے لوگ اس میں ذمہ دار ہیں جنہوں نے آج پاکستان جس سٹیج پہ آ گیا ہے۔ اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی ڈیفالٹ ہونے کے خطرات شدید ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی معاشی بحران پہ کوئی قابو ہو سکتا ہو اور معاشی بہتری آ سکتی ہو، غریب کو روٹی مل سکتی ہو، وہ اپنے آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو سکول بھی بھیج سکے، انہیں دوائی بھی لے کے دے سکے اور روٹی بھی دے سکے، تو اگر ایسا ماحول کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے قربانی بھی دینا پڑے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، اگر اس طرح سے کوئی رستہ نکلتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ میں نے بات کی تھی۔ اچھا راج صاحب آپ کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ایوب خان کا دور ہے، ضیاء الحق کا ہے کہ 10 سال چلے تو تسلسل تھا پالیسیوں میں، اس لیے اس دور میں انویسٹمنٹ بھی ہوئی، خوشحالی بھی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہی دونوں اشخاص ہیں؟ نہیں، میرے ذہن میں کوئی شخص نہیں، میں ماضی کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا غریب آدمی، آپ دیکھیں نا ارشاد صاحب، بجلی کے جو ریٹ ہو گئے ہیں، غریب آدمی یہ بل دے لے گا؟ بالکل، اس میں اس نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اس میں اس نے بچوں کو بھی سکول بھیجنا ہے، اس میں اس نے دوائی بھی لے کے دینی ہے، تو کس طرح ممکن ہے؟ گیس کا بل بھی ہے، کس طرح بیچارہ غریب آدمی آج زندگی گزار رہا ہے؟ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی وہ مشکلات میں ہیں اور کتنی مشکلات سے ہر اپنا زندگی کا ایک دن گزار رہا ہے۔ تو ان کے لیے سوچنا، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا سب سے پہلے ان کے لیے سوچنا ہمارا فرض ہے، اور ان کے لیے جتنا قربانی دینی پڑے ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے اور ان غریبوں کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ میں سیاست بعد کی بات ہے، پہلے پاکستان ہے، پہلے پاکستان کے عوام ہیں، اس کے بعد سیاست ہے، اس کے بعد جمہوریت ہے، اس کے بعد قربانی کیا ہوگی راجہ صاحب؟ قربانی کیا ہوگی نا 10 سال تک الیکشن نہ کریں، سیاستدان نہ آئیں، یہی ہوگی قربانی یہ کہ نہیں، میں 10 سال نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی یہ کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہو جس سے پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو، پاکستان کے عوام غربت کی لکیر سے باہر آ سکے، تو اگر کوئی ایسا آئیڈیا ہو، ایسی صورتحال ہو، تو اگر اس کے لیے سیاستدانوں کو قربانی دینا پڑے، پیچھے ایک سٹیپ ہونا پڑے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس سوچ کے تحت میں نے یہ بات کی تھی، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے جو لوگ آج مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے سوچنا چاہیے۔ نہیں، یہ انفرادی سوچ ہے راجہ صاحب آپ کی، یا کہیں اور بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے؟ نہیں، یہ میری اپنی سوچ ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں مل کے سب کو یہ لڑائیاں جو کچھ ہم نے آپس میں معاشرے میں اتنا کھچاؤ پیدا کر دیا ہے، اتنے دوریاں پیدا کر دی ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ میڈیا بھی اس میں اپنا رول ادا کرے، اس میں باقی سٹیک ہولڈرز بھی اپنا رول ادا کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں۔ یہ میری سیاست کے علاوہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک سوچ ہے کہ ہم پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کچھ جو قربانی دینی پڑے ہمیں سب کو دینی چاہیے، اور پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو مضبوط
راجہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا اندیشہ اور خدشہ اور خطرہ اب بھی موجود ہے، جبکہ وزیر اعظم صاحب اور جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب برملا یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ ہم نے ختم کر دیا ہے، IMF عوام لے لیا ہے، اب کوئی نہیں۔ تو آپ کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، لاجک کیا ہے کہ آپ کیسے خطرہ محسوس کر رہے ہیں ڈیفالٹ کا؟ جی میں ارشاد صاحب عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں ابھی بجلی کے ریٹ بڑے ہیں، اگر کل وزیر اعظم نگران جو آتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو نہ چلا سکا، اسی لیے میں نے ساتھ یہ بھی آپ نے شاید سنا نہیں، آپ نے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ اگر نگران وزیر اعظم کوئی معاشی جس کو عبور ہے معاشی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، جو ہم نے سارے معاملات طے کیے ہیں، جو ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں ان پر عمل ہو سکے۔ اگر ارشاد صاحب 3-4 مہینے ہم نے ان ایگریمنٹس پہ عمل نہ کیا تو پھر ہم ایک شدید بحران میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس وقت ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ معاشیات پہ جس بندے کو بہت تجربہ ہو، بہت ایکسپیرینس ہو، اس وقت نگران وزیر اعظم کے لیے میں تو اپنے ناموں میں بھی اس کو ریکمینڈ کروں گا، اور میری خواہش یہ ہے، میری یہ کوشش ہوگی کہ معاشیات پر جس کو عبور ہو، جو بہت زیادہ سمجھ رکھتا ہو، جو جس سے تجربہ بھی ہو، اور جس حالت میں ملک ملے 3 مہینے کے بعد وہ اس ملک کو کم از کم جس حالت میں اسے ملے اسی حالت میں کھڑا ہو، یہ نہ ہو کہ بہت نیچے چلا جائے۔ اگر اوپر لے کے جائے راجہ صاحب یہ آپ کے ذہن میں لے کے جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ راجہ صاحب آپ کے ذہن میں حفیظ شیخ صاحب یا باقر رضا صاحب تو نہیں ہیں؟ رضا باقر صاحب میرے ذہن میں نام ہے، میں معذرت کے صاحب ابھی کیونکہ ہماری کل میٹنگ ہوئی ہے ہمارے اپوزیشن کے MNAs کی، وہاں پہ ہماری کوئی گفتگو ہوئی ہے، باقی ہم نے پھر میٹنگ رکھی ہے 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کے MNAs کی، تو ہم مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سب مل کے ایک اچھے 3 نام جو ہم نے دینے ہیں وہ اچھے 3 نام دیں، اچھی شہرت والے لوگ ہوں، اور ان میں ایک معاشی تجربہ رکھنے والا آدمی ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے اپنے 3 ناموں میں۔ نہیں، لیکن جب اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تو آپ نے اعتراض کر دیا، وہ بھی ماہر معیشت ہیں اور IMF سے معاہدہ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ تو بہترین چوائس پھر ہو سکتے ہیں۔ نہیں، وہ بہترین چوائس ہے، ان کا تجربہ بھی ہے، انہوں نے پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا ہے، اب بھی یہ IMF انہوں نے کیا ہے بڑے مشکل جس حالت میں اس کو کر گیا تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں وزیر اعظم صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے بڑا اہم رول ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کے لیے صرف میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر وہ ہوں گے تو پھر اگر الیکشن ہونا ہے تو پھر وہ اس الیکشن پہ بہت سے سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم لیگ نون کے عہدیدار بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں، تو اس پر میڈیا بھی باقی سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پر کافی زیادہ نکتہ چینی کریں گے، اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ نہیں، لیکن راج صاحب آپ راج صاحب آپ نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار کا مطلب یہ ہے، ایک تو شور مچے گا، اس کو الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھے گا، لیکن آپ نے کہا اس کا مطلب ہے 2 سال الیکشن نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب کا جو نام پیش کر رہے ہیں وہ 2 سال الیکشن نہیں چاہتے پاکستان میں۔ اگر ان کا نام آتا ہے تو پھر الیکشن جو مجھے نظر آ رہا ہے پھر وہ 90 دن میں نہیں ہوں گے، یہ میں نے بات کی تھی، اور میں اب بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر 90 دن میں الیکشن مشکل ہوں گے۔ نہیں، اگر اسحاق ڈار صاحب آ جائیں تو 90 دن، اسحاق ڈار صاحب آئیں تو 90 دن میں کیوں نہیں ہوں گے؟ اسحاق ڈار صاحب نہیں چاہیں گے کہ صرف 90 دن وہ وزیر اعظم رہیں، 2 سال کے وہ مزے لینا چاہیں گے، یا کوئی اور ان کو مجبور کر دے گا کہ 2 سال تک الیکشن نہ کریں؟ نہیں، دیکھیں نا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون سے ہیں، ابھی وہ سینیٹر بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ بھی ہیں، تو اس لیے ارشاد صاحب 3 مہینے کے لیے وہ یہ عہدہ میرا خیال ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔
نہیں اگر وہ کر لیتے ہیں یہ میری راجہ اپنی رائے صاحب، ہے۔ جی راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی یا ان کی رائے کیا ہے؟ جی ان حکومت کی یا ان کی رائے کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ میرا ابھی حکومت کے کسی آدمی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یہ میری اپنی ایک رائے ہے جی بالکل ٹھیک کہ ہے۔ وہ اپنا 3 مہینے بعد پھر وہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے جی وہ ظاہر ہے پھر بڑے اہم عہدے پہ ہوں گے اور سینیٹر بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے یہ لگتا نہیں کہ 3 مہینوں 3 مہینے کے لیے کیوں وہ نہیں، ایسے کریں۔ اگر وہ آ جاتے ہیں تو 3 مہینے الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کی جو پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب وہ اہل ہو جائیں، جو مریم صاحبہ بات کرتی رہیں کہ جب ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے تب الیکشن ہوں گے، یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی تو آپ کی سوچ آئی ہوگی نا، کوئی وجہ بھی آئی ہوگی اس کے ساتھ کہ اس وجہ سے 3 مہینے میں الیکشن نہیں ہوں گے؟ نہیں، میری صرف یہ سوچ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب 3 مہینے کے لیے خود نہیں بنیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اچھا کہ وہ 3 مہینے کے لیے جو ان کے پاس انہوں نے 3 مہینوں کے بعد انہیں ایک اچھا پورٹ فولیو مل جانا ہے، ابھی وہ سینیٹر ہیں، تو 3 مہینے کے لیے آپ مجھے کہیں کہ آپ 3 مہینے کے لیے بن جائیں تو میں نہیں بنوں گا، کیونکہ میں آگے الیکشن لڑوں گا۔ آگے 3 مہینے کے لیے کون اپنا 5 سال کا کیریئر خراب کرتا ہے؟ راجہ صاحب 3 مہینے وزیر اعظم بننا اور 5 سال وزیر رہنا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ وزیر اعظم بننا بھی تو بذات خود اعزاز کی بات ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی بھی بندہ، بہت سے لوگ اس سوچ کے مالک ہیں کہ انہیں اگر کہا جائے کہ 3 مہینے کے لیے آپ وزیر اعظم بنے اور اگلا الیکشن نہ لڑیں تو وہ شاید اس کو بہت سے سیاستدان آپ کو مل جائیں گے بڑی بھاری اکثریت میں جو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے۔ اچھا میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہم نے 3 مہینے کے لیے نہیں۔ اور دوسرا یہ کوئی 3 مہینے ملک کو چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، یہ کوئی وزیر اعظم آج کل پاکستان کا وزیر اعظم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے ارشاد صاحب، بڑا مشکل کام ہے اور اس کو باہر سے بڑا ساتھ اچھا راجہ صاحب ابھی آپ نے کہا ذمہ داری ڈلتی ہے، راجہ صاحب اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔